وہ ایک ہیرا ہے جو UC 87 کے لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور دن رات وہ یونین کونسل 87 کے دکھ میں، سکھ میں، کاموں میں، مسائل میں دن رات اس نے ایک کی، اور میں نے خود ذاتی حیثیت میں دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں نو ڈاؤٹ اس نے پورے شہر کے لیے کام کیے ہوں گے اور کروائے ہوں گے، لیکن پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں ہمارے اوپر حاجی شیخ شراز کا پریشر جتنا یونین کونسل 87 کا ہوتا ہے اور کسی یونین کونسل کا نہیں ہوتا۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مرد جوان اس جنگ کا ببر شیر جس نے اس پوری UC کو سنبھالا، اور اس کی مہمان نوازی پہ، اس کی میزبانی پر ہم آج مہمان بن کر آپ کے پاس UC 87 میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب کے خوشی میں، آپ سب کے غمی میں، آپ سب کے دکھ درد میں، آپ سب کے مسائل میں یہ پیش ہوئے۔ مجھے نہیں یاد کوئی دن میں نے دیکھا ہو کہ ان دو بندوں نے اپنے آپ کو وقت دیا ہو، اپنی فیملی کو وقت دیا ہو۔ تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، تو نہ ہمیں اس چیز کی پہلے کوئی گھبراہٹ تھی، نہ اس چیز کی آج کوئی گھبراہٹ ہے، بلکہ یہ چیزیں تو ہمیں اور پختہ کرتی جا رہی ہیں۔ یہ تو وہ آگ ہے جو ہمیں اور کندن بناتی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے میں انکشاف کرتا ہوں، خدا کی قسم جس کے کنٹرول میں میری جان ہے، ان 30 دنوں میں 30 دن یہ دو بندے جب کھانا تکوالی میں رہے ہیں، ان 30 دنوں میں ایک دن بھی میرے گھر سے کھانا نہیں گیا۔ ان 30 دنوں میں ایک دن بھی میرے گھر سے ناشتہ نہیں گیا، دوپہر کا کھانا نہیں گیا، رات کا کھانا نہیں گیا۔ سب کھانا ہر روز ویٹنگ لسٹ چلتی تھی صبح ناشتے کی کہ آج کھانا کس نے دینا ہے، دوپہر کا کھانا کس نے دینا ہے۔ تمام کھانا وہاں پہ لوگوں نے پہنچایا ہے، ہمارے دوستوں نے پہنچایا ہے، بھائیوں نے پہنچایا ہے، پبلک نے پہنچایا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے فون آتا تھا سفارش کے لیے کہ یار وہاں پہ کھانے کی بکنگ چل رہی ہے۔ ہم نے فون کیا کہ ہم نے کھانا پہنچانا تھانے میں، اور انہوں نے ہمیں ڈیٹ حاجی انصر صاحب نے 9 دن بعد کی دی ہے، تو آپ ہماری سفارش کریں کہ ہمیں تیسرا یا چوتھا دن دیا جائے جس میں ہم کھانا پہنچائیں۔ آپ مجھے بتائیں آج تک ایسا کہاں پہ ہوا ہے؟ آج تک یہ پیار محبت کہاں ملا ہے؟ جو پیار محبت آپ سب لوگوں نے اس حادثے کے بعد ہمیں دیا ہے، ہم تو اس سے اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ اور میچور ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ کہانیاں اب نہیں چلیں گی، یہ معاملات اب نہیں چلیں گے۔ پہلے مجھے نہیں پتا، غریبوں کے اوپر ظلم کر کے، چھوٹے دکاندار کو پکڑ کر، اپنے ملازم کے خلاف کچھ کروا کر، اپنے کسی چھوٹے سپورٹر کے خلاف کچھ کرا کر یہ پریشر دب کا چل جاتا ہوتا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم اس شہر میں امن کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے کوئی انتقامی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اس شہر میں روڑے آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آپ سے لڑیں گے، آپ کے اوپر حملہ آور بھی ہوں گے، ہم نے مثبت رہنا ہے، ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے آفینسو نہیں ہونا، ہم نے صرف اپنا ڈیفنس کرنا ہے۔ کیونکہ جب آپ بڑے سمجھدار اور بڑے بزرگ اور بڑے پرانے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی پولنگ سٹیشن آپ جیت رہے ہو تو مخالف کی کوشش ہوتی ہے وہاں پر لڑائی ڈال کر پولنگ کو سلو کیا جائے، تو یہ انہوں نے کوشش کی ہے آپ کا پولنگ سلو کرنے کی۔ یہ پولنگ پورے شہر کا پولنگ ہے، تو آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے پولنگ سلو نہیں ہونے دینا، آپ نے تحمل سے، بردباری سے، مثبت طریقے سے کوئی ریئیکشن نہیں دینا، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی گالی گلوچ ہم نے نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ریئیکشن ہم نے نہیں دینا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے بردباری سے، ایمانداری سے، جد و جہد سے اور دن رات محنت کر کے اسی طرح خدمت کا سفر جاری رہے گا، اسی طرح ہر یونین کونسل میں محنت جاری رہے گی، اسی طرح ہر وارڈ میں محنت جاری رہے گی،
ہر محلے میں ہم چاہیں گے، ہر گلی گلی، ہر گھر گھر، ہر دروازہ دروازہ اسی طرح محنت جاری رہے گی، کوئی کمی کسی چیز میں نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے آج دیکھیں ایک چیز اور میں انکشاف کرنا چاہوں گا، میرے گروپ والے لوگ بھی سارے بھائی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کو ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس تعلقات بہت ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں بڑے بڑے کام اپنے تعلقات کی بیس پر کروائے ہو سکتا ہے میں نے اپنے کاروبار میں بڑے بڑے کام اپنی سفارشوں پہ کرائے ہوں یا پیسے کے زور پہ کروائے ہوں۔ میں آج رب کو حاضر ناظر رکھ کر کہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے 1.5 مہینے میں تجربہ لیا، میں حیران ہوں خدا کی قسم۔ یہ جو مسئلہ ہمارے اوپر آیا، یہ جو ایک مصیبت آئی، آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، ان 2 مہینوں میں نہ میری کوئی سفارش میرے کام آئی، نہ میرا کوئی تعلق میرے کام آیا، نہ ان 2 مہینوں میں میرا کوئی پیسہ میرے کام آیا۔ خدا کی قسم ہر جگہ وہ مالک کام آیا ہے، ہر جگہ اس نے حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ اسی کی یہ مخلوق ہے، اسی کی یہ ساری چیز ہے۔ اس نے ہر جگہ پہ، ہر اینگل پہ، نہ ہمارا کوئی پیسہ ضائع ہوا، نہ ہماری کوئی سفارش کام آئی۔ رب ہر جگہ پہ ہماری حفاظت کرتا رہا اور ہر جگہ پہ ہر مسئلے سے اس نے نکالا، جس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ فائنل عدالت میں سبمٹ کرا دی ہے۔ کسی قسم کا کوئی اسلحہ مکرم اور شراز کے ہاتھ میں نظر نہیں آیا، کسی قسم کا انہوں نے فائر نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے کسی بندے کو زخمی نہیں کیا، انہوں نے کسی کو کوئی فائر نہیں مارا۔ وہ اس موقع سے کافی دور تھے، اور انہوں نے، آپ سب نے یہ انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھنی ہے، اور آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے گواہ رہنا ہے، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے شہر کا مسئلہ ہے، آپ کی یونین کونسل کا، آپ کے وارڈوں کا، آپ کے محلوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو پڑھیں اور بغور پڑھیں، اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ پہلے گاڑیاں مدعی نے ماری ہیں، پہلا حملہ مدعی نے کیا ہے، پہلے ہنٹر انہوں نے چلائے ہیں۔ مطلب ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہاں پہ افراتفری ڈالنے نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم اس طرح پہلے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، آگے بھی ہم مثبت کردار ادا کریں گے اور اپنے شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ترقی اور خدمت رہے گی۔ آخر میں پھر آپ تمام بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں، آپ اسپیشل وقت نکال کر یہاں پر آئے اور آپ سب نے ہمیں اتنی عزت دی۔ جنگ زندہ باد، جنگ پائندہ باد، یونین کونسل 87 زندہ باد۔